السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ ادب و فنون نامے میں ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے بھارتی شعراء کے حوالے سے، اور یہ ایسے شعراء ہیں جو نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان، مڈل ایسٹ اور پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ بہت سارے شعراء ان میں ایسے ہیں جنہوں نے مشاعروں میں بہت زیادہ اپنی شخصیت کا، اپنی پڑھنت کا اور اپنی موجودگی کا جادو جگایا ہے۔ آج بھی ہم ایک ایسے ہی شاعر پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے راحت اندوری۔ اندور میں پیدا ہوئے، یقیناً 1950 اور 1 جنوری ان کی تاریخ پیدائش ہے۔ وفات ان کی ہے 11 اگست 2020 کی۔ تو ان کا نام راحت اللہ اور راحت اندوری کے نام سے ایک عالمی شہرت ان کی رہی۔ پاکستان بھی آئے اور یہاں بھی انہوں نے بڑے مشاعرے لوٹے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کی پڑھنت کا انداز دوسرے شعراء سے خاصا مختلف رہا۔ وہ پہلا مصرع بہت کھینچ کے پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر دوسرا مصرع بہت ڈرامائی انداز میں پڑھتے تھے۔ بیچ بیچ میں گفتگو بھی کرتے تھے۔ اگر ان پر کوئی ہوٹنگ ہو جاتی تھی تو ان کی طرف سے بہت ہی کاری فقرے یا فقرہ ایسا ہوتا تھا کہ ہوٹنگ کرنے والا دبک جاتا تھا اپنی نشست پر۔ یعنی بہت برجستہ انداز میں کھیلتے تھے، بلکہ برجستہ انداز کیا کھیلتے تھے راحت اندوری، اور مشاعرے کا جائزہ لیتے تھے، اور جائزہ لینے کے بعد جب وہ مائک پر آتے تھے، عام طور پر تو کھڑے ہو کر ہی پڑھتے ہیں بھارتی شعراء، اور اس میں انہیں سہولت بھی ہوتی ہے، مجمع کیونکہ خاصا بڑا ہوتا ہے وہاں مشاعرے کا، تو اس میں انہیں سہولت ہوتی ہے، دور تک دیکھ سکتے ہیں، نظر رکھ سکتے ہیں کون کون کہاں ہے، دھات کہاں کہاں سے آ رہی ہے، کہاں کہاں سے نہیں آ رہی، اور پھر وہ انوالو کرتے تھے پورے مجموعے کو۔ ابتدا میں یقیناً بھارتی شعراء جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور شعراء ہی کیا، ناظم بھی بہت جو گفتگو کرتے ہیں وہ قریب قریب تقریر سے مل جاتی ہے، لیکن سہولت یہ ہوتی ہے کہ اس میں شاعر کا پورا خاکہ آ جاتا ہے، اور شاعر کی جو شاعرانہ حیثیت ہے اور خوبیاں ہیں اور انفرادیت ہے وہ بھی سامعین کے سامنے، ناظرین کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کے بعد کا کام شاعر خود سنبھال لیتا ہے۔ میں نے دیکھا ان کی بہت ساری ویڈیوز میں کہ وہ ایک مکالمے سے آغاز کرتے اور اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ پورے مجموعے کو اپنی مٹھی میں لے لیتے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک کریکٹر ڈیولپ کر لیا تھا جو ان کی شاعری سے بھی قریب تھا اور ان کی شخصیت سے بھی قریب تھا۔ یہ ایک بے نیازانہ طور رکھنے والا کردار تھا، کریکٹر تھا، جو اپنی مستی میں مست ہے، طنز کرنا جانتا ہے، جو معاملات ہیں اور جو سماجی تضادات ہیں ان پر وہ اپنے شعر کہتے اور خوب خوب داد حاصل کرتے۔ ان کی شاعری میں ایک سادگی بھی تھی اور ایک فن بھی تھا۔ زمینوں کا انتخاب، ردیف اور قافیے کا انتخاب بہت کمال کا ہوتا تھا۔ ایک پر اثر شخصیت کے طور پر راحت اندوری جانے پہچانے جاتے تھے، جب تک زندہ رہے، چھائے رہے مشاعروں پر۔ ان کی جو بیگم رہیں ایک زمانے تک، انجم رہبر، وہ بھی بہت کمال کی شاعرہ رہیں اور ترنم سے پڑھتی تھیں، کمال کا ان کا ترنم تھا اور شاعری بھی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک وقت میں بہت عرصے تک مشاعروں پر چھائے رہے، پھر اس کے بعد کچھ علیحدگی ہوئی اور طلاق کے معاملات ہو گئے۔ پھر آخری دنوں میں کچھ دونوں ایک بار اسٹیج پر آئے اور کچھ گلے شکوے کے معاملات بھی اشعار کی صورت میں رہے۔ تو یہ بہت ایک دلچسپ صورتحال تھی سامعین کے لیے، اور شاید وہ انتظار بھی کر رہے تھے کہ جب دونوں کبھی اسٹیج شیئر کریں تو پھر کیا ہوگا، دونوں کس طرح بات کریں گے، کس طرح
ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں گے، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت رسپیکٹفلی پیش آئے، جو ایک اچھی بات ہے۔ کتابیں جو راحت اندوروی کی آئیں ان میں دھوپ، میرے بعد، پانچواں درویش، رت بدل گئی، ناراض اور موجود، اس کے علاوہ بھی کتابیں ہوں گی ان کی، جو کتابیں آئیں وہ بھی خوب پڑھی گئیں۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ بھارت میں جو اردو رسم الخط ہے اس میں بھی کتابیں چھپتی ہیں، لیکن تعداد محدود ہوتی ہے۔ وہی کتابیں دیوناگری میں چھپتی ہیں تو ایک کثیر تعداد میں چھپتی ہیں، کیونکہ اردو رسم الخط اب جاننے والے اس کے کم رہ گئے۔ نوجوان نسل میں خاص طور پر جو پرانی نسلیں ہیں وہ تو پھر بھی پڑھ لیتی ہیں اردو یا لکھ لیتی ہیں، لیکن نوجوان نسل دیوناگری اور انگریزی کی طرف اور ہندی کی طرف زیادہ راغب ہے، کیونکہ اسی میں معاش کے سلسلے بھی موجود ہیں۔ اس لیے اردو جو بھی موجود ہے وہ بھارتی فلموں میں ہے، بھارتی گیتوں میں ہے، فلمی شاعری میں ہے، یا اسٹیج پر جو مشاعرے ہیں ان کے ذریعے اردو کا فروغ ہوتا ہے۔ جتنے بھی بھارتی شعراء ہیں ان کی ایک قابل ستائش بات یہ ہے کہ وہ اردو کے فروغ میں یا اردو کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ راحت اندوروی بھی انہی میں سے ایک زبردست شاعر رہے۔ سانولے سلونے سے تھے، تھوڑا سا ہلکا سا بلکی بھی تھے، آخری عمر میں ذرا سا بڑھاپا بھی ان پر آنے لگا تھا، اور ایک کیفیت میں رہتے تھے، مستی میں رہتے تھے، اس کا اظہار بھی کر دیتے تھے، اس میں کوئی تکلف نہیں کرتے تھے۔ مختلف جگہوں پر جہاں جاتے تھے منتظمین سے ان کی دوستی ہوتی تھی، یا جو سامعین ہوتے تھے خاص الخاص ان سے بھی ان کی واقفیت ہوتی تھی، اور وہ ان کے نام بھی لیتے تھے۔ ایک جادو ان کی شخصیت میں ایسا تھا کہ وہ آتے ہی مشاعرے میں اپنا ایک رنگ جما دیتے تھے۔ پھر جو نوجوان ہوتے تھے ان سے بھی ان کا ایک مکالمہ ہوتا تھا، اور ان کی جو غزل ہے اس میں جو ایک رومانٹک موڈ ہوتا تھا اس سے نوجوان بہت تیزی سے جڑ جاتے تھے۔ لیکن رومانٹک شاعری سے زیادہ میرا یہ خیال ہے کہ راحت اندوروی کے ہاں سماجی معاملات، معاشرتی تضادات اور جو دکھتی ہوئی رگیں تھیں عصر حاضر کے مسائل کی، ان پر ان کا ہاتھ رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بات پہنچتی تھی، دور تک پہنچتی تھی، اور بیرون ممالک بھی جہاں بھارتی شہری ہوتے تھے ان سے بھی وہ بہت تیزی سے جڑ جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ پاکستان میں نہیں جڑتے تھے، یا مڈل ایسٹ میں جو پاکستانی تھے یا باہر ممالک میں جو پاکستانی تھے وہ نہیں جڑتے تھے، سب جڑتے تھے۔ راحت اندوروی سب کو جوڑ لینے کا ہنر جانتے تھے۔ پھر انہیں معلوم تھا کہ کہاں سے اپنی شاعری کا آغاز کرنا ہے، ابتدا میں کون سے شعر سنانے ہیں، پھر کیسے آگے بڑھنا ہے، پھر مزید کیسے آگے بڑھنا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ جب راحت اندوری آ جائیں گے اسٹیج پر اور مائک سنبھال لیں گے تو پھر آدھا پون گھنٹہ ان کے لیے کم ہی پڑتا تھا۔ شاعری ہمیشہ اپنی یادداشت سے سناتے تھے، چاہے تازہ شاعری ہو یا کوئی فرمائش ہو، اور پھر وہ سناتے چلے جاتے تھے اور وہ جوڑتے چلے جاتے تھے۔ داد فریاد کی صورتحال ایک بلندی کا رخ اختیار کرتی چلی جاتی تھی۔ تو ایسے کم شعراء ہیں جو مشاعرے میں اتنا امپیکٹفل صورتحال پیدا کرتے ہیں اپنی شاعری اور شخصیت سے۔ راحت اندوری انہی شعراء میں سے ایک تھے۔ ایسا بھی نہیں کہ صرف عوامی شاعر تھے، سنجیدہ حلقوں میں بھی ان کی قدر و منزلت برابر جاری تھی، اب بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کچھ شعر میں آپ کو راحت اندوروی کے سنا دوں، ہرچند کہ میرا انداز یا میری ادائی اس طرح کی بالکل نہیں ہے جیسا کہ آپ نے راحت اندوروی سے جو شعر میں سناؤں گا آپ کو، یا جن شعروں کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ جیسے سناتے تھے اور جس انداز میں سناتے تھے اور جو جادوگری دکھاتے تھے وہ ظاہر ہے کہ انہی کا حصہ تھا۔ میں تو کوشش کروں گا کہ ان کے کچھ نہ کچھ شعر آپ تک ضرور پہنچ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم،
آندھی سے کوئی کہہ دو کہ اوقات میں رہے. یہ جو لہجہ ہے نا ان کا، آندھی سے کوئی کہہ دو کہ اوقات میں رہے. تو یہ جو ان کی ڈیلیوری ہوتی تھی اس مصرے پر، جو کمال انداز میں وہ ایک پہلے مصرے کے ساتھ جو دوسرا مصرع ان کا مصرع ثانی آتا تھا، تو ایسا لگتا تھا کہ ایک قیامت ڈھا دی انہوں نے. شاخوں سے کوئی کہہ دو کہ اوقات میں رہے. میں بھی کوئی کوشش کر لیتا ہوں. نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. کیا کہنے ہیں. نئے کردار آتے جا رہے ہیں، نئے کردار آتے جا رہے ہیں، مگر ناٹک پرانا چل رہا ہے. نئے کردار آتے جا رہے ہیں مگر ناٹک پرانا چل رہا ہے. روز تاروں کی نمائش میں خلل پڑتا ہے، روز تاروں کی نمائش میں خلل پڑتا ہے. چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے. اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مصروں کی ترتیب اور تہذیب کے ساتھ کہیں ایک ہلکا قہقہا، کہیں ایک مسکراہٹ، کہیں ایک اکتاہٹ، کہیں ایک طنز، وہ سب کچھ ملا جلا ان کی پڑھنت میں موجود رہتا تھا. جیسے یہی مصرع ہے کہ چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل آتا ہے، تو اس کی ڈیلیوری تو ان کا ایک خاص انداز ہے، تو وہ کمال ہے. آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو، آنکھ میں پانی رکھو ہونٹوں پہ چنگاری رکھو. زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو، زندہ رہنا ہے تو ترکیبیں بہت ساری رکھو. میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا، میں نے اپنی خشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا. ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے، ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے. اور مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو، مزہ چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو. سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے، سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے. اور تجھ سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے لیکن، تجھ سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے لیکن، آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے، آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے. اب یہ وہ شعر ہے جو مشاعرے کو پیڑ دینے والے شعر ہیں، اور مجموعہ کتنا بھی بڑا ہو کیسا بھی ہو، آنے جانے میں کرایہ بھی بہت لگتا ہے. تو یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو سامعین اور ناظرین روز کے روز ہی کر رہے ہوتے ہیں، اور محبوب تک جانا، اس سے ملنا، لیکن کرایہ بھی بہت لگتا ہے. یہ ایک تلخ حقیقت بھی ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی بھی اس میں سامنے آتی ہے. دن ڈھل گیا تو رات گزرنے کی آس میں، دن ڈھل گیا تو رات گزرنے کی آس میں، سورج ندی میں ڈوب گیا، سورج ندی میں ڈوب گیا ہم گلاس میں. دن ڈھل گیا تو رات کے آنے کی آس میں، سورج ندی میں ڈوب گیا ہم گلاس میں. تو بس یہ کافی ہے کہ ہم گلاس میں ڈوب گئے. آپ باقی مطلب تو اچھی طرح سمجھ ہی سکتے ہیں، اور خاص طور پہ راحت اندوری یہ شعر سنا رہے ہوں تو کمال ہے. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل، آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو، آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. اور میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو،
اس کا مطلب بھی بہت کمال کا ہے. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسماں لائے ہو لے آؤ زمیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ زمیں پر رکھ دو. تو یہ شعر بھی جس طرح وہ ادا کرتے تھے، اس میں جو ایک بے نیازی اور ایک درویشی اور ایک ایسی کیفیت جو ایک فراوانی والی ہوتی ہے. آسماں لائے ہو لے آؤ زمیں پر رکھ دو، یعنی آسماں سے مجھے کیا مطلب ہے، حجرہ ہے میرا اور اس حجرے میں ویسے ہی سب کچھ موجود ہے. اور راحت اندوروی کی شاعری میں اور ان کی غزل میں ایک بہت سارے تجربات ہیں، ایسے تجربات جو جدیدیت سے جڑے ہوئے ہیں. ماں بعد جدیدیت کے بھی بہت سے ٹکڑے ان کی شاعری میں آ جاتے ہیں. رواں رواں مصرع وہ لکھتے تھے، ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے تھے. ان کا ڈکشن بہت ہی آسان رواں رواں غزل والا تھا. ایسے الفاظ جو کہ خوبصورت بھی تھے، بامانی بھی تھے، اور ان کی غزل کے ساتھ جڑ کر ایک الگ سے حسن پیدا کرتے تھے. ان کی غزل میں ایک سطح پر کئی معنوں والی غزل ہوتی تھی، جس میں ان کے داخلیت کا معاملہ بھی تھا، خارجیت کا معاملہ بھی تھا، اور غزل میں جو کچھ کیفیات کا وہ اضافہ کرنا چاہتے تھے وہ بھی انہوں نے کیے. ساتھ ساتھ جو ایک مینورٹی ہے بھارت کے اندر، مسلم مینورٹی، اس کا بھی بہت کچھ حصہ ان کی غزل کے اندر موجود ہے. وہ بغاوت بھی موجود ہے، وہ انقلاب بھی موجود ہے. یعنی ان سب انقلاب کی کیفیات یا بغاوت کی کیفیات وہ سب بھی موجود ہیں، جو ان کے لہجے اور بلند آہنگ لہجے کے ساتھ جڑ کر ایک الگ طرح کی غزل کی تشکیل کرتی رہیں. تو دیکھا جائے تو راحت اندوروی 30 برس کے آس پاس یا اس سے زیادہ چھائے رہے بھارتی شاعری پر، بھارتی اسٹیج پر، بھارتی مشاعروں پر اور دنیا بھر کے مشاعروں پر. تو ان کو آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکے گا. جب جب اردو غزل اور جدید اردو غزل کا ذکر ہوگا یا بھارتی شاعری کا ذکر ہوگا، راحت اندوری کا ذکر بھی جدید شاعروں میں ضرور کیا جائے گا. تو یہاں خالد میں ان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے. خدا حافظ.